بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ آج کا دن ایک شہید کی اور شہید کے بیٹے کی یاد میں اکٹھے ہونے کا بنا ہے، جس میں میرے بھائی دوست محترم چودھری فضل حسین صاحب، ایک رشتہ ہمارا چل رہا ہے، رام حسین صاحب، لالا گودر صاحب، میرے عزیز بھائی بارشر کرامت صاحب، نعیم صاحب، میری بہن جو گھر میں ہے، اس کا بھی میں اظہار تعزیت کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت سے میں دعا کرتا ہوں، اے اللہ اپنے حبیب کے صدقے، سرکار مدینہ کے صدقے ان کو جنت فردوس میں اعلیٰ مقام دے۔ یہ تاریخ ہے، میں کوئی سیاسی طور پر نہیں کہنا چاہتا، لیکن جو تاریخ ہوتی ہے وہ ضرور بیان کرنی چاہیے۔ ندیم کا وہی ہوا ہے جس طریقے سے شہید ذوالفقار علی بھٹو، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو، ان کے بیٹوں کا شہادت ہوئی ہے۔ یہ ہماری سرشت میں لکھا ہوا ہے کہ جو لوگ بنی نوع انسان کی خدمت کرتے ہیں وہ اس راستے پر چلتے ہیں۔ آج محرم الحرامی آ رہا ہے 29 تاریخ کو، شاید جو آنے والا مہینہ ہے اس میں وہ ندیم نے شہادت دی۔ ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، سیاست اپنی جگہ پر ہے، پارٹیاں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن میں الفڑ آپ کو کہتا ہوں، میں نے کراچی میں بات کی، انہوں نے مجھے میسج بھیجا تو خون کے آنسو پائے اس نے، بلاول نے، زرداری صاحب نے افسوس کیا، اس کی بہن نے کیا۔ وہ کہتے تھے، آپ کہہ رہے تھے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے افتتاح کیا رپیال ہوٹل کا میرپور میں، آپ کہہ رہے تھے کہ ندیم جو ہے وہاں میں آنا چاہتی ہوں، یوتھ سے ملنا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا میں بتاؤں گا آپ کو تاریخ۔ یہ باتیں اس لیے گئی ہیں کہ اس کے ساتھ تعلق تھا، وہ پارٹی کے ساتھ کمیٹڈ تھا۔ دیکھیں وفا ہوتی ہے، اس طریقے سے تبدیل ہونا صبح اور شام اور یہ مناسب نہیں ہوتا۔ آج میرے بیٹے نے کہا ہے، میں الفل قرآن پر ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں کہ میں نے کہا تھا تو اس کے ساتھ چلے گا، اس کا مشورہ کر کے آگے کام کرے گا۔ میں کبھی بھی یہ سوچا نہیں تھا کہ قاسم یہ کام کرے گا۔ میں نے کہا ندیم کو گلا شکوہ بھی ہوتا تھا تو میں کہتا تھا یہ کام کیسے ہوا ہے، میں نے کبھی نہیں پوچھا کہ ندیم کیا کر رہے آپ۔ آج دن دیکھ رہے ہیں، مجھے جس دن سے یہ واقعہ ہوا ہے میں رات کو بھی روتا ہوں، اور نماز کے بعد روتا ہوں، دعا بھی کرتا ہوں، یا اللہ اسے جنت فردوس میں اعلیٰ مقام دے۔ دمڑی والی سرکار کے صدقے، پیر لال بادشاہ کے صدقے، اگار شریف کی سرکار کے صدقے، گرنا شریف کی سرکار کے صدقے، میں یہ سمجھتا ہوں وہ جنت میں ہے۔ شہید کبھی مرا نہیں کرتے، اس نے وہ تاریخ رقم کی ہے۔ اتنی مختصر سی ایج میں، اتنے سیاسی سفر میں جو کام اس نے کیا ہے، میں 42-43 سال سے سیاست کے اندر ہوں، میرے تجربے کے مطابق اس طریقے سے کوئی نہیں اتر سکتا۔
بڑی امیدیں تھی مجھے ذرا پر افسوس نہیں تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں. مجھے یہی تھا کہ ندیم موجود ہے ادھر. جو بھی سرکاری افسر آتا, جو بھی دوست میرے آتے, تو میں کہتا ہوں رپیال محل میں چلے جائیں, وہاں ندیم صاحب ہوں گے تو وہ آپ سے ڈیل کریں گے. تو میں کوئی لمبی سب نے بات کی ہے, میں فردن ہر شخص کا شکر گزار ہوں, ممنون احسان ہوں کہ آپ تشریف لائے. میں بھائی فضل حسین کو, ان کے پوتے نعیم کو, ان کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ فیصلے میرے اللہ کے, یہ میرے اللہ کے. مولا علی کا ارشاد ہے کہ جب تمہیں کوئی چیز ملے, اسما کی طرف دیکھ, پھر نیچے دیکھ, دوسری بار پھر دیکھ, پھر نیچے دیکھ, تیسری بار پھر دیکھ, پھر نیچے دیکھ, پھر چوتھی بار کہہ دے اے غفار, ہے جبار, ہے قہار, ہے ستار. میں تیری مخلوق کی خدمت کرنا چاہتا ہوں, معاوضے کا طلبگار نہیں ہوں. ندیم اسی قول پر چلا ہے. دوسرا ارشاد فرماتے ہیں جب تم تکبر کرو گے, غرور کرو گے, دولت کا نشہ تمہارے دماغ میں آ جائے گا, اقتدار کا آ جائے گا, اتنی لمبی اندھیری رات ہوگی, کبھی مسافت ختم نہیں ہوگی. آج ندیم کو اللہ تعالیٰ جنت فردوس میں اعلیٰ مقام دے گا. وہ شہید ہے, شہید مرا نہیں کرتے. میں یہاں یاسر صاحب, آپ کا, آپ کے تمام دوستوں کا, میں کس کا شکریہ نہ ادا کروں. سب نے کیا ہے, یہ تعزیتی نے اپنے نے کیا ہے. اب میپر میں بھی وہ کر رہا ہے, مجھے ٹیلی فون آیا کہ آپ واپس آئیں, تو اب میپر شہر میں بھی ہم پارٹی کی طرف سے کرنا چاہتے ہیں. لطیف اکبر نے کہا جی میں مظفر آباد کرنا چاہتا ہوں, آپ آئیں, کیونکہ وہ تحصیل کا پریزیڈنٹ تھا, پرانا پارٹی ورکر تھا. ایسے کارکن جو ہیں, ایسے ورکر جو ہیں پیپلز پارٹی کے بٹو شہید کے نہیں ہیں. میں بھی ایک کارکن ہوں, میں بھی لیڈر نہیں ہوں. لیڈر شہید تھی, شہید کا بیٹا ہے, بیٹے کا باپ ہے, میں نہیں ہوں. میں اسی راستے پر چلوں گا جو ہم چلتے رہے. آج میں ایک بات آپ سے وضاحت کر دوں. ندیم نے سیاست کی ہے تو میں نے کہا تھا ندیم میرے نقش قدم پر چلنا. میں بطور وزیر اعظم رہا ہوں, میں نے دروازہ نہیں بند کیا, میں نے نہیں پوچھا آپ کس جماعت سے, کس قبیلے سے, جو آیا میں نے کہا کر دو. فرمان الہی ہے کہ تمہارے دروازے پر کوئی دستک دیتا ہے, اسے بلاؤ, پارٹی بناؤ, کام میں جائز تو کر دو, انکار مت کرنا. یہ فرمان الہی ہے, اس پر ہمیں چلنا چاہیے. تو آج حوصلہ رکھیں. آپ نے وہ فیصلہ کیا ہے, وہ حوصلہ رکھا ہے جو شہید رانی کے خاندان نے رکھا تھا. آج تک کوئی مثال نہیں ملتی, آج تک کوئی مثال نہیں ملتی. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر دے. جڑے دوست آئے انہیں سارے کی صبر دے. اللہ میں دوستوں کی کیسا یار کہ نماز پڑھی تو ضرور دعا کرو کہ اللہ ایسے بندے پیدا کر. میں پریس کے تمام نمائندگان کا شکر گزار ہوں کہ آپ آئے. میں تاجروں کا سب شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, انہوں نے پورا تعاون کیا. انہوں نے شہادت کے وقت بھی خاموشی کے ساتھ اپنا کاروبار چھوڑ دیا. سب لوگوں نے کہا, دور دور سے پاکستان سے لوگ آئے. میں یقین کرو 8-10 دن یہاں رہا. میں میرپور گیا, کوئی پی ایم تھا, نائب قاصر تھا, چوکیدار تھا, بڑا افسر تھا, چھوٹا تھا, سب میرے پاس رات کے 1 بجے تک بھی تعزیت کے لیے آتے رہے کہ تمہارا بیٹا تھا, تمہارا عزیز تھا, اس نے ہماری بڑی خدمت کی ہے. ہر شخص کی زبان سے یہ نکلتا تھا, شاذ و نادر یہ کسی کو یہ نصیب ہوتی ہے. آج رپیال خاندان کو یہ بات نصیب ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ ہماری جان بھی, ہماری اولاد بھی, ان کی اولاد, آنے والی نسل بھی
ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گی, ہمیشہ آپ کے ساتھ چلے گی. آپ کی ہر مشکل گھڑی میں کھڑے ہوں گے. جہاں آپ کو ہمارے خون کی ضرورت ہے وہاں خون بھی حاضر ہے. انہی الفاظ کے ساتھ میں ان کے لیے دعا کرتے ہوئے, اے اللہ ان کو جوار رحمت پہ جگہ عطا فرما. اے اللہ اس خاندان کو صبر جمیل عطا فرما. یا اللہ اس کی بیوہ کو صبر دے. یا اللہ اس کی امی کو صبر دے, ماں کو صبر دے, ماں کو صبر دے. ماں بڑی چیز ہوتی ہے, اپنے آنکھوں سے دیکھ رہی ہے, اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈال رہی ہے. یہ بہت کم ملتے ہیں موقع. اللہ تعالیٰ ہم سب کو شکر صاحب, آپ کو بھی سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت مہربانی, بہت شکریہ. اللہ آپ کو خوش رکھے. السلام علیکم. جب یہ حادثہ ہوا جمعرات والی رات, حبیب اللہ کہ انہیں فون کیا مجھ سے 10:30 کا ٹائم تھا شاید. اس نے کہا کہ کوئی آدمی آپ سے بات کرنا چاہتا ہے. تو ندیم سے میری اس نے بات کروائی. اس کی ایک دلی خواہش تھی کہ میں چودھری عبدالمجید کا ساتھ دوں, پیپلز پارٹی کا جو ہے نا اس میں شامل ہو جاؤں. ہمیشہ مجھ سے یہی, جب بھی ملاقات ہوتی یہ کہتا تھا. اس دن بھی اس نے یہی مجھے کہا. تو میں نے کہا کہ چلو اس پر بیٹھ کر کہیں بات کرتے ہیں. جمعہ والے دن میں دفتر نہیں گیا, ادھر ہی تھا کہ مجھے اطلاع ملی. تو جب میں وہاں آیا تو چودھری فضل حسین صاحب وہاں موجود تھے. میں انہیں کے پاس بیٹھ گیا. باخدا جو اس نے مجھے اب خواب سنایا تھا وہ میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے. کہ جو لوگ چودھری ندیم کے شاید مخالف بھی ہوں گے وہ بھی اس کے لیے دعا گو تھے. سب کچھ ہونے کے باوجود, جس طرح میرے خالد بھائی نے کہا کہ بے بسی کا ایک بہت بڑا عالم تھا. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چاہے کوئی نمازیں پڑھے, روزے رکھے, زکاتیں دے, لیکن جو سب سے بھاری عمل ہوں گے وہ اخلاق ہوگا. یہاں پنڈال میں بیٹھے ہوئے یا اس سے باہر بھی جتنے لوگ ہیں وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ اس سے بڑا اخلاق والا انسان یہاں موجود نہیں ہے. باقی خوبیاں سب نے بتائی ہیں کہ اس میں موجود تھی. لیکن ایک بات جو میں نے فیل کی حلقہ نمبر 2 کی سیاست میں, بالخصوص کہ ذاتی جو ڈیمانڈ ہیں, ذاتی کام ہیں, وہ لوگ لے کر ہمارے پاس آتے ہیں. میری زندگی میں یہ خواہش رہی کہ کوئی یہ کہے کہ اسپتال کو جدید کروانا ہے, اس لیے آپ کو ووٹ دیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بزرگوں, بھائیوں, دوستوں, السلام علیکم. ایسے موقع میں سمجھ نہیں آتی کہ کون سی بات کہوں اور کیا کہوں. جب میں سب بھائیوں کے چہرے دیکھ رہا ہوں, ان کے پاس ایک ایسی وہ ہمارا رشتہ خونی ہے, وہ چہرے یہ بتا رہے ہیں جی کہ ہمارا تعلق آپ کے رشتے سے کوئی کم نہیں ہے. وہ ایسے ابھی نظر آ رہا ہے, بڑی خاموشی سے سن رہے ہیں, بیٹھ رہے بڑی دیر سے اس کہنے میں. سب سے پہلے تو میں جناب میرے ماموں چودھری فضل حسین صاحب, چھوٹے بھائی نعیم صاحب, ماموں گلر صاحب, چودھری گل حسین صاحب, حاجی غلام حسین صاحب کی طرف سے آپ سب سے اس ریفرنس کا, آج کی یہ جو گیدرنگ ہے اس کا, چودھری قاسم صاحب سے اجازت لیتے ہوئے آپ سے ہم سب کی طرف سے بھی افسوس اور ہم تعزیت کرتے ہیں. کیونکہ ندیم صاحب جو ہے وہ فیملی کے ممبر تو تھے ہی تھے, پر وہ پبلک کے بھی, بالخصوص اہلیان چکسواری اور میرپور کے ایک
یہ ثبوت ہے آپ کے سامنے وہ کتنے بڑے فگر تھے. اسی کے ساتھ چونکہ ٹائم کا بھی بڑا ایشو ہے، یہ جو 17 جولائی کو واقعہ ہوا ہے اور جو دوستوں بھائیوں نے اس میں کنٹریبیوشن کی ہے، کیا وہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ ٹیم تھی، کیا وہ ریسکیو والے تھے، کیا این جی اوز ڈڈیال سے آئے ہوئے تھے، کیا دوست جو ٹرالیوں والے تھے، کیا دوست جو ایکسیویٹر لے کر آئے ہوئے تھے، اور جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا وہ ایک ایسا جذبہ تھا تو کو پانی دے کر مطلب ادھر جو 3 دن لوگوں نے گزارے ہیں، اور یقین کریں کہ یہ جو کارروائی، یہ جو جذبہ تھا اور یہ جو پیشن تھا اہلیان چکسواری میں اس وقت کا، ہم بالخصوص حاجی صاحب کی اور پوری فیملی کی طرف سے، کیونکہ موقع نہیں ملا، ٹائم نہیں ملا ایسی گیدرنگ میں، شاید اس کے بعد مشکل ہوگا کہ ہم سب جب اکٹھے ہوں گے، آپ سب کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہیں. یہ یقین نہیں کر سکتے کہ یہ کتنا حوصلہ افزائی اس بات ثانیہ کے بعد، یہ جو جذبہ تھا، پیشن تھا، اس نے کتنا فیملی کو اور ہم سب کو حوصلہ دیا. اس بات کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہیں. اس کے ساتھ آج جو ہے میں ادھر ہی مختصر کروں گا بات. جناب چودھری مجید صاحب کا، قاسم مجید صاحب کا، یاسر صاحب، محمود صاحب، باقی سب جو دوست ہیں، فردر جو ہے میں نام تو نہیں لے سکتا، سب کی بڑی کنٹریبیوشن ہے. جو سچی بات ہے، اپنا کس طرح سے ان کا تھینک یو بھی کریں، اور جو یہ ابھی آج انہوں نے پروگرام بھی اب دیا ہے اور ہمیں ایک بار پھر دوبارہ دعا کے لیے شریک بھی کیا ہے. ایک بات اور میں نے کہنی ہے، وہ یہ ہے کہ جی جس بندے نے قرآن خوانی دعائیں کی ہیں، کیا وہ اوورسیز سے تھے، کیا وہ چکسواری سے تھے، کیا وہ میر پور سے تھے، کیا آزاد کشمیر سے پاکستان سے تھے، ان کا بھی دل کی گہرائیوں سے ہم شکر گزار ہیں. باقی میرے دوست بھائی ادھر بیٹھے ہوئے، میں چونکہ نوٹ نہیں کر سکا کہ جی وہ ڈیزاسٹر کے وقت جو ہمارے پاس کوئی اپنا اس طرح کا بندوبست نہیں تھا، تو ضرور جلسے کے بعد ہی اور باقی اس کے بعد بھی جو ہے نا انشاءاللہ آپ ملیں تو اس کے بھی بات ہوگی. اور جو ندیم صاحب کا سلسلہ تھا وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دعا کریں، نعیم صاحب بھی ادھر موجود ہیں، اور انشاءاللہ جو کچھ بھی ہوگا اسی طرح ہماری طرف سے کوشش ہوگی کہ وہ چلتا رہے. یہ چودھری صاحب کی بھی، بڑے چودھری صاحب کی بھی دل اور دماغ میں پہلے یہی بات تھی کہ جی ٹھیک ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کو منظور تھا، ایسے ہی تھا، اس کے اتنا ٹائم تھا ندیم صاحب کا بھی، نعیم صاحب کا بھی، تو اس کی جو دل اور دماغ میں جو بات تھی وہ کیری آن کرنا ہے. اس لیے بھی آپ لوگ دعا کریں کہ یہ بھی سلسلہ چلتا رہے. اسی کے ساتھ ایک بار پھر دوبارہ قاسم صاحب، باقی جو دوست ہیں سب کا چودھری صاحب کی طرف سے، پوری فیملی کی طرف سے شکریہ، مہربانی. بڑی دلیری کے ساتھ مہمانوں کو شادیوں پہ انوائٹ کرتے. کئی دفعہ کئی ایسے دوستوں سے، باپ سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ مرحوم ندیم رپیال ہمارے لیے آسرا ہیں، خرچہ ہمارے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی علاقے کا مسئلہ ہو، کوئی مذہبی مسئلہ ہو، کوئی سیاسی مسئلہ ہو، ندیم رپیال ہمیشہ پیش ہوا کرتے تھے. بلا شبہ رپیال خاندان ہمارے علاقہ کا انتہائی معتبر خاندان ہے. وفاداری اور شرافت ان کی پہچان ہے، اور میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ میں نے بھی کافی وفاداری اس خاندان سے سیکھی. یہ ہمارے لیے ایک مثالی خاندان ہے. حاجی فضل حسین صاحب کا نام ایک بڑا نام ہے ہمارے علاقے میں، اور ہر بڑے باپ کا بیٹا اسے بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے اپنے والد کے نام کو قائم رکھنے کے لیے.
मैं समझता हूँ, मैं ज़ाती तौर पे मेरी ये राय है कि मरहूम नदीम हुसैन रपियाल जो हमारे भाई आज हम में नहीं हैं, उन्होंने नेक नामी में अपने नाम को अपने वालिद के नाम से भी आगे ला खड़ा किया। जब ये सानिया पेश आया, उस वक़्त से उनके जनाजे तक जो लोगों के जज्बात थे, उससे अंदाजा होता है कि नदीम रपियाल किस कदर लोगों के दिलों में बसते थे। नदीम रपियाल समाजी लिहाज से हो या सियासी लिहाज से हो, उनकी शख्सियत अपनी मिसाल आप थी। माशरे के कुछ लोगों के इस दुनिया को छोड़ जाने से उनके औलाद को, वालिदैन को दुख होता है, उनको कमी होती है। कुछ मोहल्ले में, गांव में और शहर में कमी होती है। नदीम हुसैन रपियाल की कमी। मैं अपने पुत्र ने मैं क्या अपनी तारीफ करा, वो आशा की सारी खत्म कर गया। पर आशा से वासा है, दुआई कर अल्लाह ताला उसकी जन्नत नसीब फरमा। मैं जनाब करें या बैरिस्टर साहब के साथ या बाकियों के साथ, हमारा उसके साथ एक अंदर से जो तल्लक और कमिटमेंट है वो इनके बगैर भी हम पूरी करेंगे, क्योंकि तल्लक वो ऐसे होने चाहिए कि वो दिखने में नहीं बल्कि वो फील होने चाहिए कि किसी के साथ कोई रिश्ता है। तो वो शायद हम उसके लिए क्या आप करेंगे, दुआई कर सकते हैं, और उसकी जो सोच और फिक्र है, जो उसका इखलाक था, उसको आगे हम लेकर चले सकते हैं। तो क्योंकि चोई साहब, जो मजीद साहब के साथ उसका और हमारा रिश्ता जिस तरह अंकल चोई साहब के साथ चले, इसी तरह मेरे वालिद साहब भी या गठे साथ चले। हम दोनों बाज़ औक़ात बैठकर ये बात करते थे कि चोई साहब के साथ हमारा शायद वो सियासी रिश्ता अपनी जगह, लेकिन इनका हम अपने वालिद की तरह एहतराम करते हैं। तो इंशाल्लाह वही एहतराम का रिश्ता रहेगा। तो क्योंकि चोई साहब के साथ एक बड़ा तल्लक रहा है नदीम भाई का, पिछला जो इलेक्शन है उसमें पूरी जो कैंपेन है चौधरी साहब के साथ मैं और नदीम भाई कोई एक लम्हा भी हम अलग ना थे। वो पूरा महीना हम दोनों ने साथ इनके ट्रैवलिंग की, एक दूसरे को समझा और जाना। बेशुमार चीज़ें हैं जो उनसे मैंने सीखी हैं, तो ये चीज़ें वो हमें मुंतकिल कर गया है। अल्लाह हमें उस पर चलने की तौफीक दे। तो मैं आप साबिक वज़ीर आज़म चौधरी अब्दुल मजीद साहब से कहूँगा, और मैं सुनता हूँ कि शेर वाला दिल रखने वाला मेरा भाई चौधरी फजल हुसैन, चौधरी अब्दुर्रहमान एडवोकेट साहब, चौधरी करामत हुसैन, बैरिस्टर चौधरी करामत हुसैन, हाजी गोदर हुसैन, हाजी गुलाम हुसैन, और रपियाल फैमिली के तमाम ख़ानदान के तमाम अफराद से सच्ची बात यह है कि बात करने को जी नहीं करता कि कोई फंक्शन हो चकसवारी और जिसमें नदीम ना हो, वो फंक्शन हमेशा अधूरा अधूरा रहता था। लेकिन मैं सुनता हूँ कि हमेशा जो किरदार जो है वो जिंदा रहता है। इंसान, हर इंसान ने जाना है, किसी ने भी यहाँ नहीं रहना, लेकिन इस थोड़े से टाइम में नदीम रपियाल ने जो मुकाम, जो इज्जत और जो इलाके के लिए जो काम किए वो हमेशा जो है वो जिंदा रहेंगे, और जब तक ये दुनिया का निज़ाम है लोग याद करते रहेंगे। इसलिए कि याद उसी को करते हैं जिसका कोई किरदार होता है। बहुत से लोग दुनिया से जाते हैं, लोग बहुत अपने प्यारे को भी भूल जाते हैं,
لیکن پورا پنڈال جو بیٹھا ہے یہ سب چودھری ندیم حسین رپیال اور اس کے بیٹے کے غم میں جو ہے وہ ڈوبا ہوا ہے. تو یہی میں سمجھتا ہوں کہ انسان کی زندگی ہوتی ہے. اس لیے کہ جانا تو ہر آدمی نے ہے، لیکن جانے سے پہلے کچھ یادیں چھوڑ کے جائے بندہ. تو جب بھی کوئی بندہ بیٹھے کسی محفل میں بیٹھے تو پھر اس بندے کا جو ہے وہ ذکر نہ ہو کہ وہ دنیا سے چلا گیا، لیکن اس کا جانے کا غم جو ہے اور آج ہر آدمی کے جو ہے وہ دل میں ہے. سچی بات ہے، جب بھی ندیم کی بات کرتے ہیں کہ جب بھی کبھی چکسواری آئے تو اس سے ضرور جو ہے وہ ملاقات ہوتی تھی، دوستی. یا ہم دونوں اکٹھے چودھری فضل حسین صاحب کے نانکا جو ہے وہ ہمارے گاؤں ہے، تو ہم چھوٹے سے جو ہے دونوں اکٹھے تھے. لیکن جب ندیم نے یہ نظام سنبھالا تو سچی بات ہے کہ اس نے باپ سے بڑھ کر ہمیں جو ہے ہمیشہ عزت دی. اور جس انداز میں سمجھتا ہوں کہ ندیم کی موت ہوئی ہے، مرنا ہر آدمی نے ہے، یہ کبھی کوئی نہیں بھولے گا اس موت کو. اس لیے کہ بندہ 2 منٹ پہلے آپ کو ملے اور 5 منٹ بعد پتہ چلے کہ بندہ جو ہے وہ اللہ کے حوالے ہو گیا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی جو ہے وہ اپنی بھرپور جو زندگی تھی، اس بھرپور زندگی جس طرح ندیم نے گزاری، اسی طرح بھرپور جو ہے وہ اس کی موت بھی تھی جو کبھی نہیں بھلائی جائے گی. اس نے یہ ثابت کیا کہ جب اس کا جنازہ دیکھا یا لوگوں کے جذبات دیکھے، لوگوں کے جو دکھ اور اس میں جو لوگوں کے آنکھوں میں جو آنسو تھے، یہ بتا رہے تھے کہ ندیم کے ساتھ لوگوں کا کتنا جو ہے وہ پیار ہے اور ندیم کا ان لوگوں کے ساتھ کیسا جو ہے وہ برتاؤ رہا. ظاہر ہے ہمیشہ یاد اسی کو کرتا ہے جس کا کوئی اچھائی جو ہے وہ اس کے سامنے ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ چودھری ندیم اور اس کا بیٹا، اللہ تعالیٰ ان کو، یہ تو ویسے بھی ایک حدیث بھی ہے کہ 40 آدمی جس کے جنازے میں ہے اس کی بخشش کی ضمانت ہے. تو جب ہزاروں کی تعداد میں آپ لوگوں کو پتہ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ شہید ویسے بھی زندہ ہوتا ہے، شہید جو ہے نا وہ مرا نہیں کرتے. اور آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ ندیم کا فوٹو جو ہے وہ اس فنکشن کی جو ہے وہ صدارت کر رہا ہے، بلکہ ہمارے دلوں میں جو ہے وہ ندیم جو ہے وہ بس رہا ہے. اس لیے اس کو بلانا بڑا مشکل ہے، اس لیے کہ اس نے تھوڑے سے عمر میں جو ہے وہ اتنے بڑے کام کیے، اتنی بڑی محبت دی لوگوں کو، اتنا بڑا پیار دیا کہ وہ کبھی بلایا نہیں جائے گا. لیکن رپیال خاندان کا بھی اپنا ایک مقام تھا. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے، ہم تو میں نے کہا نا کہ ہم بزرگوں سے جو ان کے چودھری فضل حسین صاحب کے والد اور ہمارے والدین کا جو ہے وہ ایک سلسلہ تھا. آگے چودھری فضل حسین صاحب اور ہمارا اور میرے بیٹے اور چودھری ندیم کا یہ جمعے والے دن کا واقعہ ہے اور بدھ والے دن جو ہے میرے بیٹے سے اس کی بات ہوئی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو رابطے یا تعلق جو ہے جس کو نبھانا، یہی سب سے بڑا انسان کا کردار ہوتا ہے. اپنی زندگی تو ہر بندہ گزار جاتا ہے جیسے بھی ہو، لیکن دوسرے کے لیے جینا اور دوسرے کے لیے ہمدردی رکھنا اور دوسرے کے لیے جو ہے وہ اچھے جذبات رکھنا، میں سمجھتا ہوں اس دور میں خاص کر یہ بڑا مشکل کام ہے. لیکن ندیم نے وہ جو ہے وہ کردار ادا کیا ہے جو قیامت تک انشاءاللہ جو ہے وہ یاد رہے گا. نہ کوئی اس کو بلا سکے گا نہ بلائے گا. اب جو ہے وہ ذمہ داری میں سمجھتا ہوں جہاں قاسم مجید کی ہے، یاسر ممتاز کی ہے، محمود ہے، یہ جڑے اس کے قریب کے ساتھی ہیں، ان کی بنتی ہے کہ ندیم کے کاموں کو جو ہے وہ آپ نے اسی انداز میں جو ہے جس طرح اس کے جذبات تھے، جس طرح اس کے غریبوں کے لیے جو اس کے احساسات تھے، ان کو آپ نے جو ہے وہ ہمیشہ قائم و دائم رکھنا ہے. اور ندیم کا سچی بات ہے، جب بھی ہم یہاں آتے تھے الیکشن کے دنوں میں ہمارے ساتھ چوئی صاحب کے ساتھ جتنے دوست آتے تھے، ابھی گاڑی سے اترتے نہیں تھے. کچھ دوست جن کا میں نام نہیں لوں گا تو پہلے یہ کہتے تھے کہ یار میری شوگر لو، یہ ندیم جلدی کرو گے. اب ظاہر ہے ندیم تو نہیں ہے لیکن ندیم کا باپ بھی موجود ہے، ہم بھی انشاءاللہ موجود ہیں. یہ پوری ہماری کوشش ہوگی کہ ندیم کی یاد کو جو ہے وہ ہمیشہ قائم اور دائم رکھا جائے، کیونکہ ندیم ایک بہت بڑا کردار تھا. یہ علاقے کی ایک تاریخ تھی. میں سمجھتا ہوں
یہ ایک ندیم کا ایک نام نہیں تھا, ایک پوری تاریخ ہے, ایک کتاب جو کہا چودھری ناظم صاحب نے لکھی جائے گی. ایک کتاب نہیں, کئی کتابیں لکھی جا سکتی ہیں. ان لوگوں سے پوچھیں جن غریب لوگوں کی جو ہے وہ ہمیشہ بالکل خاموشی سے جو ہے وہ مدد کرتا تھا. ان کی دعائیں انشاءاللہ جو ہے وہ ہمیشہ, ظاہر ہے اللہ تعالیٰ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو ان سے قریب سے ایک تیز سی چیز گزر گئی, تو حضور نے فرمایا فرشتے سے کہ یہ کون سی چیز ہے جو اتنی جلدی جو ہے وہ براق سے بھی جلدی آگے نکل گئی. انہوں نے کہا کہ یہ بندے کی آہ ہے, جڑا اندر سے جس کی بندے کی آواز نکلتی ہے وہ اللہ کو پہلے پہنچتی ہے, بندہ بعد میں پہنچتا ہے. تو میں سنتا ہوں کہ چودھری ندیم اور رحیم دونوں جو ہے وہ جنتی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت کے بارے نصیب کرے, اور ان کے خاندان کو, اس کے والد کو, اس کی تمام فیملی کو یہ جو اتنا بڑا سانحہ اور صدمہ ہے اس کو برداشت کرنے کی ہمت اور توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. رسول کریم و مبارک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین کرام, میرے پاس کوئی ایسے الفاظ نہیں ہیں. جو ندیم صاحب ایسی شخصیت جن کا تعلق ہماری جماعت سے بھی تھا. ہم ایک ایسے ساتھی سے اچانک محروم ہو گئے ہیں. ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے, اور اللہ واقعین کو, ہم سب دوستوں کو, ان کے چاہنے والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے. میرے بھائیوں, میرے دوستوں, یہ زندگی کا فلسفہ بڑی عجیب چیز ہے. اس زندگی کے اندر انسان کو جو مہلت ملتی ہے اس کے اندر اس نے کیا کرنا ہے یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, اور اس کا جو اچھا عمل ہوتا ہے وہی اس کی آخری زندگی کے لیے اس کا سبب بنتا ہے. میری التماس ہے سب دوستوں سے کہ دعا شروع ہونے سے پہلے جو کچھ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اس کی مغفرت کے لیے پڑھیں. کچھ کلمات ابھی تک آپ دہراتے رہیں اور اس کو ثواب بچائیں. باقی میں اپنے انکل چودھری عبدالمجید صاحب کا یہ تعزیتی ریفرنس منعقد کرنے پہ, سب لوگوں کو انوائٹ کرنے پہ بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. قاسم مجید کا بہت تھینک یو ادا کرتا ہوں. چودھری فضل حسین میرے انکل, جن کے لیے یہ بہت بڑا صدمہ ہے, میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ان کو مزید صبر. ان جیسا حوصلے مند انسان میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. اپنی آنکھوں سے میں اور انکل باہر کھڑے تھے, اتنی بے بسی تھی کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے. اللہ پاک کو ایسے منظور تھا, اور یہ ہمارے پورے علاقے کے لیے اتنا بڑا صدمہ اور اتنا بڑا مطلب ہیپن تھا کہ یہ ہماری جو رہتی دنیا ہے, ہم جو بھی سانسیں لے رہے ہیں, یہ کسی کی امانت سانسیں ہیں. تو اتنی بے بسی زندگی میں نے کبھی بھی نہیں دیکھی. اللہ پاک ایسے حادثات سے سب کو محفوظ فرمائے اور ان کو جنت عطا فرمائے. رسول الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج تمام لوگ اس دکھ کی گھڑی میں, اس افسوس کی گھڑی میں چودھری فضل حسین رفیال صاحب کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. ہر کوئی اپنی اپنی طرف سے تعزیت کر رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ندیم حسین رفیال صاحب کے بارے میں چند الفاظ کرنا یا ان کو چند الفاظ میں خراج تحسین پیش کرنا یہ ممکن نہیں ہے. ندیم حسین رفیال صاحب وہ شخصیت تھے, وہ انسان تھے جو اپنی شخصیت میں ایک مکمل انجمن رکھتے تھے. آج ہر وہ شخص ابدیدہ ہے, افسوس کا اظہار کر رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کسی کا کوئی بھائی اس دنیا سے جاتا ہے, کسی کا والد کوئی دنیا سے جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ آج یار اس کا بازو کٹ گیا.
मगर मैंने देखा है कि यहाँ पे जो भी शख्स था उस दिन भी आज भी जनाजे पे भी कि हर शख्स यही कह रहा था कि यार आज मैं बेआसरा हो गया हूँ, आज हम लावारिस हो गए हैं। मैं समझता हूँ कि नदीम हुसैन रुपयाल साहब की कमी शायद ही कोई शख्स पूरी कर सके। मैं इस दुख की घड़ी में चौधरी फजल हुसैन रुपयाल साहब के साथ, चौधरी अब्दुल मजीद साहब के साथ और तमाम इलाका चकसवारी के साथ इंतहाई दुख और अफसोस का इजहार करता हूँ। मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा कि चौधरी साहब के बारे में हमारे पास वो अल्फाज ही नहीं है। वस्सलाम। दोस्तों और बुजुर्गों, आप तज़ियत के लिए आए हुए मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। जो लोग जनाजे में आए उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर उस आदमी से कोई छोटी मोटी जिधर उसकी आप लोगों ने तारीफ की, अगर उससे किसी के साथ कोई गिलाजारी हो या वो भी मैं माफ़ी मांगता हूँ। बच्चे से अगर कोई ज्यादती होगी या किसी के साथ हो वो भी मैं माफ़ी मांगता हूँ। ये मेरे ख़ानदान के सब लोग खड़े हैं, आप भी ख़ानदान वाले हैं। इधर हमारा छोटा बेटा है, इसका नईम है। ये तो नदीम नहीं बन सकता, बस कोशिश करेगा। इंग्लैंड में रहता था, अब ये वापस यहीं रहेगा। अच्छे कामों के लिए किसी वक्त भी किसी दोस्त को ज़रूरत पड़े, इतने के लिए हम लोग हैं तो नहीं है। अगर ज़रूरत पड़े तो जिस तरह यासिर भाई ने कहा, हम भी ताबेदार हैं आप लोगों के। जिन लोगों ने जनाजे में शिरकत की, जिन लोगों ने हाल में जो कुछ किया, पानी दिया, सब कुछ किया, हाथ से भी जो किया, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। और 24 आवर यकीन करो आप लोगों के लिए हर लिहाज से रफाई कामों के लिए हाजिर हो। किसी भी को ज़रूरत पड़े, अगर किसी आदमी की ज़रूरत है, गरीब आदमी को, तो ये बेटा मेरा है, भाई है, कोई रब्ता कर सकता है। चौधरी साहब ने जो बात की है उसका भी मैं शुक्रिया अदा चौधरी साहब का करता हूँ। आगे भी जो कुछ हो सका वो किसी से छुपा हुआ नहीं है, वो आप सब दोस्तों को पता चल। किसी जमात से भी वो तल्लक रखते हैं, मेरे वो भाई हैं, दोस्त हैं। जो भी इधर आए हुए किसी जमात से, उनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं अपने ख़ानदान की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। तो चौधरी साहब अगर जो कुछ उन्होंने कहा, हमारे भी उनके लिए अब जान भी हाजिर है, आगे भी थे, अभी भी जान हाजिर है। ये हमें पीछा नहीं पाएंगे, इसलिए कि हमारा कोई ख़ानदान ही ऐसा है ये जिसके साथ हम ऐसा करते हैं, पीछे नहीं। आप सब लोगों का शुक्रिया मैं अदा करता हूँ। اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا آتنا لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. لي خمسة في بها أحد الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابن أمة والفاطمة. خالق کائنات ارض و سما کے مالک، جتنی بھی تیری سچی کلام سے تلاوت کی گئی صحیح کلام اللہ پر یہ جو انتظام ہوا، مولا تیری پاک برکات اندر پیش کرنی اللہ پاک قبول و منظور فرما۔ مولا اس کلام الہی دا ثواب، اس انتظام دا ثواب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں عطیتاً تحفتاً نذرانتاً تعظیماً ادباً پیش کرتے ہیں۔ خالق کائنات قبول و منظور فرما۔ مولا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کی بارگاہ میں اس کلام الہی دا ثواب، اس انتظام دا ثواب پیش کرتے ہیں۔ خالق کائنات قبول و منظور فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد مبارکہ کی روح اور فتح کو اس کلام الہی دا ثواب، اس انتظام دا ثواب پیش کرتے ہیں۔ خالق کائنات قبول و منظور فرما۔ مولا میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے وسیلہ جنہوں نے 1,24,000 کما پیش ہم یہ حضرات کی بارگاہ میں اس کلام الہی دا ثواب، اس انتظام دا ثواب پیش کرتے ہیں۔ خالق کائنات قبول و منظور فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام، تمام صحابیات کرام، تمام اہل بیت کرام کی بارگاہ میں درجہ بدرجہ اس کلام الہی دا ثواب، اس انتظام دا ثواب پیش کرتے ہیں۔ خالق کائنات قبول و منظور فرما۔ مولا تمام شہداء اسلام کی بارگاہ میں اس کلام الہی دا ثواب، اس انتظام دا ثواب پیش کرتے ہیں۔ خالق کائنات قبول و منظور فرما۔ مولا میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں سے جتنے بزرگان دین، ولی کاملین، صوفیاء کرام دنیا تو پردہ فرما گئے، مولا سبھی کو درجہ بدرجہ پیش کرتے ہیں۔ اللہ پاک قبول و منظور فرما۔ بالخصوص
غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ ان کی بارگاہ میں اس کلام الہی دسوا بھی اس انتظام دسوا پیش کرتے ہیں. اللہ پاک قبول و منظور فرما. مولا اپنی رحیمی کریمی کا صدقہ مولا اس کلام کی برکت سے ہمارے بھائی ندیم مرحوم محفوظ کی مولا بخشش اور مغفرت فرما. مولا ہمارے عزیزم بھائی محمد رحیم کی مولا بخشش اور مغفرت فرما. مولا جو بھی اس ثانیہ میں شہید ہوئے مولا سبھی کو درجہ بدرجہ اس کلام الہی دسوا پیش کرتے ہیں. اللہ پاک قبول و منظور فرما. مولا اپنی رحیمی کریمی کا صدقہ مولا بھائی محمد ندیم صاحب کی مولا بخشش اور مغفرت فرما. مولا شہید کربلا کا صدقہ ہمارے عزیزم رحیم کی بخشش اور مغفرت فرما. مولا اس ثانیہ میں جو بھی شہید ہوئے مولا سبھی کی بخشش اور مغفرت فرما. سب کو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت عظمی نصیب فرما. یا رب کریم جو اس ثانیہ میں جو زخمی ہوئے مولا انہیں بھی صحت اور تندرستی عطا فرما. ہمارے بھائی وقار صاحب کو صحت اور تندرستی عطا فرما. یا رب کریم ہم سب تیری پاک برگاہ اندر التجا کرتے ہیں. ہمارے بھائی صاحب کے والد محترم چیئرمین فضل حسین صاحب کو صبر جمیل عطا فرما. ان کے چاچا مولا چودھری غلام حسین چودھری گل حسین صاحب کو بھی صبر کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے بھائی کے چھوٹے بھائی چودھری نعیم صاحب کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل کی توفیق عطا فرما. بھائی قاسم بھائی ندیم صاحب کے بیٹے قاسم کو بھی صبر کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا پوری فیملی پورے خاندان کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرما. صبر پر اجر عظیم عطا فرما. مولا ہمارے عظیم خطہ کشمیر کی عظیم سیاسی شخصیت چودھری عبد المجید صاحب کو صحت اور تندرستی عطا فرما. مولا جو تیری رحمت پاک سے ہم گنہگاروں نے مانگا مولا وہ بھی عطا فرما. مولا جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. مولا چودھری قاسم اور چودھری یاسر ممتاز چودھری محمود صاحب کو ان کے تمام رفقا کو جنہوں نے یہ انتظام کیا مولا ان کو اجر عظیم سے مالا مال فرما. مولا ہم سے اگر کوئی غلطی قطعی ہوئی مولا معاف فرما کر اپنی پاک برگاہ کے اندر قبول فرما کر ہمارے بھائیوں ہمارے عزیزوں کی بخشش اور مغفرت فرما. مولا پاک ہم گنہگاروں نے جو تیری رحمت پاک سے مانگا مولا وہ بھی عطا فرما. مولا جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.